بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ٹھیک 16 ماہ قبل امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے امریکی جنگی جنون کے لیے ایک نیا راستہ متعین کیا۔ 17 سال تک امریکہ اور یورپ کے جنگی دماغوں پر صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ چھائی ہوئی تھی، لیکن جیمز میٹس نے کہا کہ اب ہماری اولین ترجیح روس اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا ہے۔ گزشتہ 30 برسوں میں پوری دنیا پر تنہا حکومت کرنے والا امریکہ اور یورپ کا اتحاد اب اپنی قوت کھو رہا ہے۔ جنوب میں بسنے والے کمزور اور ناتواں ملک بھی اب آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب افغانستان سے آخری روسی سپاہی کلاب والی سرحد عبور کر کے آن جہانی سوویت یونین واپس لوٹا تھا تو پوری دنیا میں ایک شور مچ گیا تھا کہ اب صرف اور صرف امریکہ کی حکمرانی ہوگی۔ صرف چند مہینوں بعد 1999 میں جاپانی مورخ اور دانشور فرانسس فوکویاما نے ایک مضمون تحریر کیا تھا جس کا عنوان تھا اینڈ آف ہسٹری، یعنی تاریخ کا اختتام۔ افغانستان میں سوویت یونین کی شکست نے کمیونزم کے نظریاتی کیبلروس پر ایسا اثر کیا تھا کہ 1992 میں اس عالمی قوت کا محل زمین بوس ہو گیا تھا۔ ہتھوڑے اور درانتی والے سرخ پرچم اتر گیا اور لینن کا مجسمہ گرتے ہی لینن گراڈ پھر سینٹ پیٹرز برگ کہلانے لگا۔ فوراً بعد فوکویاما نے اپنے ایک مضمون کو ایک ضخیم کتاب کی شکل دی اور یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا اب نظریات کا ارتقاء ختم ہو چکا ہے۔ انسان نے تمام نظام آزما لیے ہیں، اب صرف مغربی جمہوریت ہی دنیا بھر میں قابل قبول اور نافذ العمل طرز زندگی ہوگا۔ بادشاہت، فاشزم، مذہبی اقتدار، کمیونزم جیسے نظریات اب تاریخ کے قبرستان کا حصہ بن چکے ہیں اور انسانی ذہنی ارتقاء مکمل ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد سے اب تک تمام کمیونزم، فاشزم اور مروب اسلام کے نظریاتی پرندوں نے امریکہ کے تناور درخت پر بسیرا کر لیا۔ اب ہر وہ ملک، فرد یا گروہ جو مغربی جمہوری نظام کے مخالف تھا، دہشت گرد، شدت پسند، گمراہ اور فسادی کہلانے لگا۔ ایک ہی طرز حکومت، ایک ہی سودی عالمی مالیاتی نظام اور ایک ہی عالمی قوت، لیکن یہ 30 سال انسانی تاریخ کے خونی سال تھے۔ کروڑوں بے کس اور لاچار انسان لقمہ اجل بنا دیے گئے اور کوئی ان کے لیے آواز تک اٹھانے والا نہ تھا۔ حکومتوں پر بیٹھے ہوئے حکمران امریکہ اور یورپ کے آشرواد سے جسے جس وقت اور جہاں چاہے کچلتے رہتے۔ بوسنیا میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ روانڈا اور صومالیہ کے بازار، کھیت اور صحرا انسانی لاشوں سے پٹ گئے۔ سری لنکا میں تامل صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ عراق میں کردوں پر کیمیائی ہتھیاروں کی قیامت گزر گئی۔ عالمی قوت کے تخت پر برجمان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پھر بھی چین نہ آیا تو افغانستان میں 48 ملکی فوجیں گنڈوں کی طرح چڑھ دوڑیں۔ عراق فتح کر لیا گیا۔ دونوں ملکوں کی سرزمین خون میں نہلا دی گئی، لیکن شاید اب بھی پیاس نہ بجھی تھی کہ شام، مصر، یمن اور لیبیا میں آگ و خون کا بازار گرم کر دیا۔ صرف شام میں 7 لاکھ لوگ زمین کا رزق بن گئے اور 60 لاکھ بے گھر ہو گئے۔ برما سے 8 لاکھ روہنگا مسلمان ایسے نکالے گئے کہ پوری مہذب دنیا اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے باوجود ان کا کوئی وطن نہ تھا۔ لیکن اب یہ پانسا کیسے پلٹنے لگا؟ روس نے جارجیا اور کرائمیا کے کچھ حصوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یوکرین جب سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ایک آزاد مغربی ملک بن چکا تھا، وہاں علیحدگی پسندوں کو مسلح کر کے آگ بھڑکا دی گئی۔ اب روس ازرق کے سمندر میں جا ڈوبا اور برطانیہ کے بگوڑوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی جمہوریتوں کے خلاف اس نے سائبر جنگ بھی شروع کر دی۔ ادھر چین نے اپنے جنوبی سمندر میں آزادانہ کشتی رانی روکنا شروع کر دی، یہاں تک کہ کینیڈا کے شہریوں کو پکڑ لیا اور ان سے لمبی پوچھ گچھ کی گئی۔ لیکن ان تمام ممالک کو امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی جرأت اس وقت ممکن ہوئی جب وہی افغانستان جو کل سوویت یونین کی طاقت کا قبرستان بنا تھا، آج اس واحد عالمی طاقت امریکہ اور اس کے 48 طاقتور خواروں کی ذلت اور رسوائی اور جگ ہنسائی کا سامان بن گیا۔ رہی صحیح عزت کو بچانے کی بھیک مانگتا ہوا امریکہ اسی روس کو جو کبھی 1992 میں اقتصادی امداد کی پیکج پیش کر رہا تھا، اس کے سامنے درخواست گزار تھا کہ طالبان کو اپنے ہاں بلا کر ہمیں افغانستان سے عزت سے نکلنے کا موقع فراہم کرے۔ پاکستان جسے کبھی دھمکی دی جاتی تھی کہ اسے امن کے راستے کا مسافر کہا جانے لگا، دہشت گردی
گردی کے خلاف چھیڑی گئی 17 سالہ جنگ اب امریکی ترجیح نہیں ہے، اب صرف ایک ہی ترجیح ہے کہ کیسے دنیا پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہے، کس طرح چین اور روس کو واپس ان کے اپنے ملکوں تک محدود کرنا ہے۔ ہر جنگ کے لیے ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں بوسنیا کے شہزادے کے قتل کا بہانے سے لے کر دہشت گردی کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے افغانستان جیسے وسائل سے محروم ملک میں اسامہ بن لادن کی موجودگی ایک بہانہ تھا۔ اب کیا بہانہ بنایا جائے گا؟ 17 سال ایران نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ سے اپنے خفیہ معاشقے کے مزے لیے تھے، اب اسی ایران کو بہانہ بنا کر ایک نیا میدان جنگ سجایا جا رہا ہے۔ 1 سال قبل ایران سے وہ تمام معاہدے توڑ دیے گئے جو اسے بظاہر اتحادی بناتے تھے، لیکن اسے عراق اور شام میں خفیہ طور پر کھیل کھیلنے کا موقع فراہم کیا جاتا رہا۔ پاسداران اور حزب اللہ نے ان دونوں ملکوں میں امریکہ کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے خون کے دریا بہائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب اسرائیل کی سرحد سے لے کر آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں تک ایران کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ یعنی حسین اور ہائے زینب کا دوپٹہ کہنے والوں نے شام کی بہنوں کو لوٹ لیا، علی اصغر اور علی اکبر کے نعرے لگانے والوں نے شام کے بچوں کو چھین لیا۔ آبنائے ہربز اور یہاں ایران کے بلا شراکت غیری کیسے بادشاہت برداشت کی جا سکتی تھی؟ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے والے تیل کی سب سے بڑی گزرگاہ۔ اس وقت روزانہ 4 ارب ٹن خام تیل پیدا ہو کر دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے، جس میں سے 25% سمندر کے راستے اور باقی 50% پائپ لائنوں کے ذریعے۔ اس 50% میں سے 35% آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، جو روزانہ 17 ملین بیرل تیل بنتا ہے۔ یہ آبنائے صرف 40 کلومیٹر چوڑی ہے، اور یہاں اگر ایک جہاز کھڑا کر دیا جائے یا کھڑے کھڑے تباہ کر دیا جائے تو یہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا دوسرا راستہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان آبنائے ملاکا کا ہے، جو صرف 1.5 میل چوڑی ہے، اور وہاں سے 15 ملین بیرل تیل روزانہ گزرتا ہے۔ اب آبنائے ہرمز پر امریکی جنگی جہاز آرلنگٹن پہنچ چکا ہے، جس پر میزائل شکن پیٹریاٹ بھی نصب کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسرا امریکی جنگی جہاز لنکن اسی جانب روانہ ہے۔ قطر کے امریکی اڈے پر بھی 52 بمبار طیارے آ چکے ہیں۔ گزشتہ 6 دنوں سے ایران کی سرزمین سے ایک بیرل تیل بھی باہر نہیں جا سکا۔ ایسے میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بھاگ کر یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسل پہنچا تاکہ جنگ کو مزید ہوا دی جائے۔ اگلے ہفتے جاپان میں G8 کانفرنس اسی آگ کا مزید اضافہ کر سکتی ہے۔ کیا ایران پر حملہ ہوگا، یا پھر ایران کو سعودی عرب اور گلف کی ریاستوں سے لڑایا جائے گا، جس کا امکان اس لیے زیادہ ہے کہ ایران پہلے ہی ان سے چھیڑا چھاڑی جاری رکھے ہوئے ہے۔ دنیا اس جنگ کو تیسری جنگ کا آغاز کہہ رہی ہے۔ وہ جو اپنے حالات حاضرہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھتے ہیں، انہیں علم ہے کہ میرے آقا منجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بحری ناکہ بندی کی خبر دیتے ہوئے اسے آخری بڑی جنگ کا آغاز کہا تھا۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی نہ جا پائیں گے، اور یہ ملحمۃ الکبریٰ یعنی جنگ عظیم کے وقت ہوگا۔ سنن واردات الفتن۔ ابھی صرف ایران کی کشتیاں رکی ہیں، جب مکمل ناکہ بندی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ملحمۃ الکبریٰ کا وقت آن پہنچا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاریاں، آخرت کی ہولناکیوں کی خبر اور اس کا علم اور اس کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو شیطان کے شر اور ان کفار کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب کرے اور مل کر ان بڑے اتحادی کافروں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔